بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو فرزند قابل اور حابل کا قصہ قرآن کریم میں خدا عز و جل کا فرمان ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں قابل اور حابل کے سچے حالات پڑھ کر سنا کہ جب ان دونوں نے خدا کی بارگاہ میں کچھ نیاز قربانی کی تو ایک کی قربانی تو قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو قابل حابل سے کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا اللہ متقیوں ہی سے قربانی قبول فرماتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں قتل کرنے کے لیے تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ سے خوف کرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ بھی اٹھائے اور اپنے گناہ بھی، اور تو دوزخیوں میں سے ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل کی ترغیب دی تو اس نے اس حابل کو قتل کر ڈالا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر خدا نے ایک کوا بھیجا تاکہ اسے دکھائے کہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے، تو قابل کہنے لگا ہائے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کی طرف ہو جاتا تاکہ اپنی بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر پیٹ کے لڑکے کی اور دوسرے پیٹ کی لڑکی سے شادی فرما دیا کرتے تھے، تو حابل نے اس وجہ سے ارادہ کیا کہ وہ قابل کی بہن سے شادی کرے، لیکن قابل حابل سے بڑا تھا اور قابل کی بہن بھی خوبصورت تھی، تو قابل نے ارادہ کیا کہ اس کو ہی اپنی بہن سے شادی کرنے پر فوقیت ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے شریعت کے موافق قابل کو حکم دیا کہ اپنی بہن کی شادی حابل سے ہونے دو، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو حکم فرمایا کہ دونوں قربانی کرے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام خود مکہ حج کے لیے جانے لگے اور آسمانوں سے اپنی اولاد کی حفاظت کرنے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر زمین اور پہاڑوں سے حفاظت طلب کی، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا، تو بڑے بھائی قابل نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام چلے گئے تو دونوں بھائیوں نے راہ خدا میں قربانی کی۔ حابل نے تو ایک عمدہ فربا جانور راہ خدا میں قربان کیا جو بکری تھی، کیونکہ یہ بکریوں والے تھے، اور قابل زراعت والے تھے، لہٰذا اس نے ردی فصل کا ایک گٹھا قربانی میں دیا، تو آگ نازل ہوئی اور اس نے قابل کی قربانی کو چھوڑ دیا، یعنی قبول نہ ہوئی، اور حابل کی قربانی کو جلا گئی، تو قابل غضبناک ہو گیا اور کہا میں تجھے قتل کر دوں گا مگر یہ کہ تو میری بہن سے نکاح کرنے سے باز آ جائے۔ تو حابل نے کہا بے شک اللہ پرہیزگاروں کی قربانی سے قبول فرمایا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم مقتول حابل قابل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن اس کو حیا اور شرم مانے رہی کہ اپنے بھائی کی طرف قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دونوں کی قربانی کے قبول ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں فکر مند تھے۔ اس وجہ سے قابل نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا آپ نے حابل کے لیے دعا کی تھی تبھی اس کی قربانی قبول ہوئی ہے، اور میرے لیے آپ نے دعا نہیں فرمائی، اور پھر قابل نے حابل کو دھمکی وغیرہ دی۔ پھر جب کسی رات حابل کو کھیت میں دیر ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کو بھیجا کہ کیوں دیر ہو گئی ہے، تو قابل چلا گیا اور حابل کو پا لیا۔ تو قابل نے حابل کو کہا تیری قربانی قبول ہو گئی، میری کیوں نہ ہوئی؟ تو حابل نے کہا اللہ عز و جل پرہیزگاروں کی قربانی قبول فرمایا کرتے ہیں۔ تو یہ سن کر قابل غصے میں بھڑک اٹھا اور اس کے پاس لوہا تھا، اس سے حابل کو مارا اور قتل کر دیا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ قابل نے پتھر کی ایک چٹان حابل کے سر پر مار کر اس کو ہلاک کیا جبکہ حابل سویا پڑا تھا، اور اس طرح قابل نے بھائی کا سر کچل ڈالا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ قابل نے حابل کا گلا گھونٹا تھا اور اس طرح اس کو کاٹا جیسے درندے کرتے ہیں، جس سے وہ مر گیا، واللہ اعلم۔ قابل نے بھائی کو دھمکی دی تو حابل نے کہا فرمان نے خدا بندی ہے کہ اگر تو میری طرف قتل کے ارادے سے ہاتھ بڑھائے گا تو میں اپنا ہاتھ تیرے قتل کے لیے نہ بڑھاؤں گا، بے شک میں اللہ سے خوف کرتا ہوں۔ تو حابل کا یہ قول بہت ہی
حسن اخلاق اور وسعت ظرفی اور خوف و خشیت خداوندی پر دلالت کرتا ہے، اور اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اپنے بھائی سے برائی کا ارادہ نہ کرے، خواہ بھائی کرے۔ اسی وجہ سے بخاری اور مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ثابت ہے، فرمایا جب دو مسلمان اپنی تلوار سونتتے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جاتے ہیں۔ صحابی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ یہ قاتل تو صحیح ہے لیکن مقتول کیوں؟ فرمایا یہ بھی اپنے ساتھی کے قتل پر خواہش مند تھا۔